پورے اوندھے کاما اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اور یہودیاں ایسا کر رہے ہیں، عیسائیاں ویسا کر رہے ہیں، ایلیومناٹی ویسا کر رہے ہیں. عجیب کانسپریسی تھیریز، عجیب کانسپریسی تھیریز. یہودیوں کی سازش دکھ رہی الیاس بھائی. ارے بھیا تو تیرے پاس اللہ اس کے نبی کا کلام ہے نا، اس کو اپنا کر شیطان کو ڈیفیٹ دے دے جو یہودیوں کا باپ ہے. تو شیطان کو ہرا دے سکتا اللہ کے کرم سے قرآن حدیث کے ذریعے. یہودی تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے باپ سے نپٹ لے سکتے ہیں، پر الحمدللہ اللہ کے فضل سے. سورہ ہود کی آیت 101 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کو کیا پڑی کسی کو عذاب دے، یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کو دعوت دے لیتے ہیں. انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ کر نئے نئے شرک ایجاد کر لیے. کبھی بزرگوں کے نام پر شرک ہوا، کبھی جانوروں کے نام پر شرک ہوا، کبھی سورج چاند تاروں کے نام پر شرک ہوا، کبھی پتھروں کے نام پر شرک ہوا، کبھی تاگے تعویذہ گنڈے پلیتوں کے نام پر شرک ہوا، کبھی زندوں کے نام پر شرک ہوا، کبھی مردوں کے نام پر شرک ہوا، کبھی کھڑے کے نام پر شرک ہوا، کبھی آڑے کے نام پر شرک ہوا. انسانوں نے اتنا گرا ہوا رول ادا کیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب پر عذاب آنے شروع ہو گئے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دوسری وجہ، اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انسانوں نے نبی کے کلام سے منہ موڑ لیا، اپنے اپنے قانون بنا لیے. انسانوں نے اللہ کے کلام اور نبی کے طریقے سے منہ موڑ لیا، اپنے اپنے قانون بنا لیے، اللہ کے قانون سے ٹکر لی اور منہ موڑ کر زمین میں زندگی گزارنے کے لیے میرا ملک میرا کانسٹیٹیوشن، میرا ملک میرا دستور، مائی لائف مائی چوائس بول کر نئے نئے طریقے نکال لیے. یہ دوسری وجہ ہے میرے بھائی زمین میں فساد پھیلنے کی، اللہ کے قانون کا انکار اور اپنی مرضی. تیسری وجہ، اللہ تعالیٰ نے جتنے چیزیں حرام کیے تھے ان کو حلال کر لیے. اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے روکا تھا اس کا انکار کر کر اپنی مرضی سے وہ چیزوں کو جاری کر لیا. شراب ہماری سوسائٹی میں عام بات ہے، تمباکو ہماری سوسائٹی میں عام بات ہے، سود ہماری سوسائٹی میں عام بات ہے، دہیج ہماری سوسائٹی میں عام بات ہے، قتل و غارت گری ہمارے محلے میں مرڈرز ہو جاتے ہیں، ایک ایک نہیں 2 مرڈرز ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر. 10 روپے کے سگریٹ کے اوپر مرڈر ہو جاتا ہے. جھوٹ ہمارے پاس عام بات ہے، دھوکہ ہمارے پاس عام بات ہے، کسی کا مال ناحق طریقے سے غصب کر لینا، کھا جانا ہمارے پاس عام بات ہے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لینا ہمارے پاس عام بات ہے، والدین کی نافرمانی ہمارے پاس عام بات ہے، زکوٰۃ کا نہیں دینا ہمارے پاس عام بات ہے، بڑوں اور کا ادب اور چھوٹوں کا لحاظ نہیں کرنا ہمارے پاس عام بات ہے، پڑوسی بھوکا ہے اس کا خیال نہیں رکھنا ہمارے پاس عام بات ہے، زکوٰۃ کا صحیح استعمال نہیں کرنا ہمارے پاس عام بات ہے. اتنی لسٹ ہے میرے بھائی، خطبے کا ٹائم چھوٹا پڑ جائے گا. اتنی برائیوں کو ہم نے مائی لائف مائی چوائس بول کر اپنی زندگیوں میں لاگو کر لیا، نتیجے میں پے در پہ اللہ کے عذاب آتے جا رہے ہیں. تو جب اللہ اس کے نبی کا حکم توڑیں گے تو پرابلم تو آئیں گا بھائی. جب اللہ کے اس کے نبی کے حکم سے انکار کریں گے پرابلم آئیں گا. تو اللہ کی قسم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا، دماغ کا، روح کا سکون، زندگیوں کا سکون اور نعمتیں ملے گی. نمازوں کی پابندی، توبہ استغفار کی پابندی، قرآن اور حدیث کے تلاوت کی پابندی، سنتوں کو اپنانے کی پابندی، اللہ سے ڈرنے کی پابندی، خیر خیرات کی پابندی، شرک بدعت سے بچنے کی پابندی، حرام سے بچنے کی پابندی، اور اللہ کو گڑ گڑا کے پکارتے رہنے کی پابندی، دعوت دین دینے کی پابندی. یہ کر لیجئے، انشاءاللہ جب تک دنیا میں رہیں گے عزت سے رہیں گے، انشاءاللہ جب مر جائیں گے اللہ چاہا تو انشاءاللہ جنت کے وارث رہیں گے انشاءاللہ. توحید کی دعوت دینا ہے، شرک سے روکنا ہے. اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے شہر میں، اپنی ریاست میں، اپنے ملک اور دنیا میں توحید کی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت
شرک سے روکتے ہوئے پہلا کام آج سے لگ جائیے انشاءاللہ. ماسک لگاؤ بولے تو لگا لیے نا بھائی, فزیکل ڈسٹینسنگ کرو بولے تو فزیکل ڈسٹینسنگ کر رہے نا, 3 مہینے لاک ڈاؤن میں گھر میں رہو بولے تو گھر میں رہے, رمضان میں مسجدوں کو نہیں بھی آؤ بولے تو نہیں آئے, جمعے گھر پہ پڑھ لو گھر پہ پڑھ لیے, حرمین شریفین بند ہو گیا عمرے پہ مت جاؤ نہیں گئے, گھر کے دروازے کھڑکیاں بند رکھ کے اندر ہی بیٹھے رہو, دم گھٹتے رہا بھی تو اندر ہی بیٹھے رہے. ڈاکٹر بولا تو ایمان لا لیے, رب بولا تو ایمان نہیں لاتے. سوچئے میرے بھائی, اللہ کی قسم قرآن کی ہر آیت جو مولوی صاحب پڑھتے ہیں انشاءاللہ نماز کے اندر یا ممبر رسول سے سنائی جاتی ہے, کبھی مت سوچئے کہ کسی اور کے لیے اللہ نے کہا, بلکہ یہ سوچئے کہ اللہ نے مجھ سے ڈائریکٹ بات کی ہے, اللہ نے مجھ سے مخاطب کیا ہے, اللہ نے مجھے عزت دی ہے کہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ سے بات کی ہے, آپ کے لیے آیت ہے. تو اللہ کی بات پر ایمان لائیں گے اور دعوت دین دیں گے نبی کے طریقے پر انشاءاللہ.